بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 175 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما وہ ذالکم الشیطان، شیطان ہی تھا، یخوف جو دمکاتا تھا، اولیاء اپنے دوستوں سے، یعنی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، وہ شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دمکاتا ہے۔ فلا تخافوہم، تو تخافوہم ان سے نہ ڈرو، وخافون مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین اگر ایمان رکھتے ہو۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو شیطان کے دوستوں سے نہ ڈرے جا، شیطان سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دمکاتا ہے۔ فلا تخافوہم، تو ان سے نہ ڈرو، وخافون مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام خواہ ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اگلی تفہیم دسی جی۔ اس سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا۔ جو جنگ تو پلٹے وہ جانا ہے پھر دے گیا چیلنج کہ آئندہ اپنا مقابلہ پھر ہوگا۔ اسے پلٹتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا، کیونکہ اس سال مکے میں قحط تھا، لہذا اس نے پہلو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جس نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کرنی شروع کی کہ اب اس سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہ کر سکے گا، یعنی وہ چال تھی ابو سفیان دی۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ مسلمان خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ رہ جائیں اور مقابلے پر نہ آنے کی ذمہ داری انہی پر رہے۔ ابو سفیان کی اس چال کا یہ اثر ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف چلنے کے لیے مسلمانوں سے اپیل کی تو اس کا کوئی ہمت افزا جواب نہ ملا۔ آخرکار اللہ کے رسول نے پھر بڑے مجمع میں یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا وہ اگر کوئی بھی نہیں جاتا نا میں پھر بھی جاؤں گا۔ اس پر 1500 فداکار آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ انہی کو لے کر بدر تشریف لے گئے۔ ادھر سے ابو سفیان 2000 کی جمعیت لے کر چلا، مگر 2 روز کی مسافت تک جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے۔ چنانچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک بدر کے مقام پر اس کے انتظار میں مقیم رہے، اور اس دوران میں آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا۔ پھر جب یہ خبر معلوم ہو گئی کہ کفار واپس چلے گئے ہیں تو آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ جب معلوم ہو گیا واپس چلے گئے پھر آپ واپس آ گئے۔ باخر دامنا الحمدللہ رب العالمین۔ یا باری تعالیٰ جڑا قرآن پاک پڑھیا اجر مینوں اور جن مسلمانوں نے سنیا سارے نو عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ سانوں قرآن پاک ترجمے نال پڑھن دی، اس نوں سمجھن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق
طاقت عطا فرما، اور ہمیشہ ہمیشہ سن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اور اس قرآن پاک کے ساتھ ساتھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ باخر دعوانا الحمد